بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگر لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو پھر یہ تین کام لازمی کر لینا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ، یہ تین کام لیلۃ القدر کی رات میں کر لیے جاتے ہیں، اس گھر میں رہنے والوں کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیب کھول دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والوں کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال پڑھتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات ایک ایسا نبوی عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے یہ تین کام کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ انشاءاللہ یہ تین کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی رات کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ کے ملک میں لیلۃ القدر کی رات آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ یہ عظمت والی رات، یہ تین کام کرنے والے رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آج لیلۃ القدر کی رات ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ آج کی رات خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں چند منٹ لگیں گے، اور اگر آپ چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ تین اعمال کر لیتے ہیں، تو جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ آج اگر میرا رب نے چاہا تو وہ آج مل کر رہے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رہی ہیں، جیلی پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی حاجات پوری نہیں ہو پاتی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے، پھر بھی جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، چلتا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آج لیلۃ القدر کی رات یہ تین کام کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کو، جس مقصد کو، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے غیبی خزانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بس آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی
بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، انشاءاللہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا یہ 3 کام کر لو، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھو۔ آج لیلۃ القدر کی رات کی قدر کر لو، ان تاک راتوں کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی قدر کی، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ یہ رات آخرت بنانے کی رات ہے، یہ رات آخرت اور دنیا سنوارنے کی رات ہے، یہ رات دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت پریشانی مشکل سے نجات کے لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، آج اگر آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آج دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، آج وہ مانگے گا جو آپ کی عقل کو ناممکن لگتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ میں مل کر پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ آپ نے اس عمل کو اس عظیم رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، آج لیلۃ القدر کی رات میں رب سے، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج تھوڑا نہ مانگیے گا، آج وہ مانگیے گا جو آپ کی عقل آپ کو ناممکن کہتی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آخری اشرہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے، اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق کو، دولت کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وہ رات جسے 1000 مہینوں سے افضل رات کہا جاتا ہے، جسے برکت والی، عظمت والی، سعادتوں والی، نورانی رات کہا جاتا ہے، صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو
جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ رب سے انعامات لینے کا وظیفہ ہے، رب سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے۔ سورہ قدر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ قدر انشاءاللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اگر کسی کو نہیں بھی آتی تو آپ سورہ قدر کو قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ قدر 10 بار پڑھ کر آج لیلۃ القدر کی رات میں آپ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ رات ہے جسے 1000 مہینوں سے 1000 راتوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آپ کو آج بتائے ہیں، آپ کو 3 کام بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ بتایا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ رب کو منانے کے لیے پڑھنا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر پڑھ کر آپ نے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا، رب کریم سے دنیا کی ہر شے کو پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت مکمل ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے زیادہ سے زیادہ مانگیے گا۔ رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، رب شکر کرنے والے کو اپنا عزیز بنا لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اگر آپ رب کریم کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یا رب کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا رب کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، دل ہی دل میں جتنے خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے رب کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ آج کی عظیم رات لیلۃ القدر کی رات میں میرے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی رات ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیے گا، جو مانگو گے انشاءاللہ ملتا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنن اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں وسعت اور